زمانے پر دیے آقا جی نو خبر، 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 زمانے پر دیے مرشد دادر آقا جی دادر واللہ، مرشد دادر آقا جی دادر واللہ، مرشد دادر آقا جی دادر واللہ، ایویں تے نہیں دنیا ایتھوں تر دیے، ایویں تے نہیں دنیا ایتھوں تر دیے، ایویں تے نہیں دنیا ایتھوں تر دیے آقا جی نو خبر، زمانے پر دیے آقا جی نو خبر، زمانے پر دیے آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، آقا بن کوئی اللہ والا نہیں بنتا، نظر محمد اللہ والا کر دیے، نظر محمد اللہ والا ایسے ایک شہر میں کوئی واقعہ ہوا، کتنا ان کو مضبوطی آ گئی ہوگی۔ ابھی وہ واقعہ کل ہونا تھا، کیسے ہونا تھا آقا جی نے ایک دن پہلے اس کو بتا دیا، اس مرید کو کہا تو اتفاق سے تمہارا مرشد آئے گا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، وہ تواضع کرتے ہیں، وہ تم کو آگے کرے گا، زور لگائے گا، تم آگے نہ ہونا، نماز جماعت نہ کرانا، انہی کو کروانا۔ اگر بہت زور لگائیں اور نہ چھوڑیں کہ تم نے پڑھانی ہے، آج میں پہلے پیچھے پڑھوں، تو پھر بتا دینا مجھے آقا جی نے منع کیا، پھر وہ ہٹ جائیں گے، تم کو کچھ نہیں۔ بتاؤ یہ کتنا ایمان مضبوط ہوگا، کتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ کل جو آنے سے پہلے سب واقعہ بتا دیا۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں جیسے اس کا میں نے کہا کہ آقا سے مانگتے ہیں، ان کا رابطہ ہوتا ہے، وہ شرک نہیں ہوتا، نیت پہ دیتا اللہ ہے، لیکن وسیلے سے دیتا ہے نا۔ تو ایسے ہی مکے میں آیا کوئی ہندوستان کا حاجی حج کرنے، تو اس کے پاس پیسہ ٹکا آنا ختم ہو گیا، اب ضرورت ہے، تو اس نے آقا جی سے بھیک مانگی، ہم حج کو آئے ہیں۔ اس ہندوستانی نے کہا آقا جی کچھ کرم کریں، تو اتفاق سے کہتے شہر میں اس وقت وہ شیخ مایا ہوا تھا، تو آقا جی نے بھی کل آنی تھی، ابھی آئی نہیں ہے، اور جہاں ہندوستانی اس بزرگ نے بیٹھنا تھا بیٹھا بھی نہیں ہے۔ بڑی سوچ ان کا تو مضمان ہونا مضبوط ہو گیا، نہیں کہ کیسے یہ موڑتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے، اور کیسے غائب کو حاضر کر کے دکھا دیتے ہیں۔ بڑا بہت عجیب بات ہے، جس سے آپ بیتتی ہے اس کا تو ایمان آقا جی پر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھیک مانگی ہوئی تھی، تو آقا جی اس شیخ کو نظر آیا، حجابہ کہا تم کو بتاتا ہوں، اس جگہ کو دیکھو، یہ بیٹھا ہوا ہندوستان سے حاجی، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا حج کا، اس نے کچھ بھیک میرے سے مانگی تھی، اس کو جاؤ اتنے 1000 ریال دے دو، آقا جی نے کہا، اور دکھا دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آقا جی نے پہلے ہی دکھا دیا، وہ جگہ دکھا دی، وہ ہندوستان والا بزرگ حاجی صاحب نے دکھا دیا۔ تو دوسرے دن وہ پیسے لے کے اسی جگہ میں گیا۔ دیکھو کیسے سوچنے کی بات ہے، جب وہاں گیا تو دیکھا جو آقا نے صورت دکھائی تھی وہ اسی شکل والا بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔
ابھی بات کرنی تھی اس نے آگے جا کے، بات ابھی کی نہیں تھی، کرنی تھی، تو ہندوستان کا جو بزرگ سے بیٹھا ہوا بولتا ہماری امانت لے آئے ہو، ہماری امانت ہم کو دے دو، میں نے آقا سے بھیک مانگی تھی۔ وہ حیران ہو گیا، ابھی تو میں نے بات کرنی تھی، بولنا تھا، یہ پہلے ہی۔ تو یہ بھی حیران، وہ بھی حیران، اس نے آقا کہ وہ حیران اس لیے ہندوستان کا، میں نے آقا سے بھیک مانگی تھی، آقا نے بھیج دیا آدمی، تو اس نے جا کے اس کو پیسے دے دیے۔ دیکھا، تو ایسے ایسے واقعات جو سچائی سے چلتا ہے، خاموشی سے چلتا ہے، سوال جواب نہیں کرتا، اس کو ایسے ایسے واقعات کئی ہوتے ہیں طریقت میں، اب بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں، اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے واقعہ یہ ناممکن چیزیں ہوئی ہیں، واقعہ آقا جی کو سب کچھ پتہ ہے، اور آقا جی سے مانگو دے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جن کو سمجھ آ گئی، جن کی معرفت ہے، جن کا تعلق ہے۔ جن کا تعلق نہیں ہے، معرفت بھی نہیں ہے، ایسے مسئلے جانتے بھی نہیں ہیں، ان کو ایسے مسئلے سنانے یا ان سے ایسی باتیں کرنی، ان کا دماغ خراب کرنا، یا نہیں؟ تو سب سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو ایسے واقعات ہوا کہ نماز اثر کا دیکھو، کہا کہہ دینا منع کیا، پھر وہ نہیں آگے تم کو ہونے نہیں کر، خود ہو جائیں گے۔ وہ دیکھو انہیں کیا کہتے ہیں، یہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے آدمی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے بیچاروں کے پاس، حکومت پر سفر کرتی ہے نا، اب وہ کل ہونا تھا، کل سے پہلے آقا جی نے وہ موٹر بھی دکھا دی، وہ بھی دکھا دی، اور سزوکی کیا ہوتی ہے، کہا چند بیٹھے ہوئے ہیں محبت والے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جاؤ ان کو کچھ دے آؤ، اتنے اتنے۔ وہ دوسرے دن گیا تو واقعہ وہ سزوکی وہاں کھڑی تھی، ان پولیسوں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے سلام دعا دی، بھائی کدھر سے کیا، بول یہ لوگ ان کو پکڑتے ہیں، کہتے تم ادھر بغیر ٹکٹ کے بغیر ویزے کے آئے تو نکلو، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس نے جا رہے تو میں تمہارے ساتھ کچھ مہربانی کرتا ہوں، میں سے محبت سے ہدیہ قبول کر لو، جتنا بھی اس کو حکم تھا اس نے ان کو پیسے دے دیے، بڑے خوش ہوئے، معجزہ ہو گیا۔ اب دیکھو کیسا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جیسے واقعات میں ایک شخص بہت محبت والا تھا، آقا جی نے اس کا ایمان مضبوط کرنا تھا، دوسرے کا بھی کرنا تھا، وہ حضر موت کا تاجر تھا، تو آقا نے کہا یہ حضر موت کا تاجر ہے، دکھاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، اس کو بہت اتنے 1000 ریال مجھ کو دے دو۔ تو وہ 1000 ریال دے دو، آقا جی نے تم کو بھیجا ہے، اس کو کیسے یقین ہے کہ آقا جی نے تم کو بھیجا ہے؟ اس کو کیسے یقین ہے؟ تم تو ایک دم میرا نام تو لے دو گے، لیکن وہ کیسے تم کو دے گا؟ شچوپن آقا کا نام بھی کرنے ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس کو بولنا اتنے 1000 ریال مجھے دے دو، مجھے آقا جی نے بھیجا ہے۔ جب تم کہو گے وہ سوچنے لگ جائے گا، جب سوچنے لگ جائے گا تو میں تم کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں، سب پتہ ہوتا ہے نا جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے یا کرتا ہے خفیہ، سب پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ سوچنے لگ جائے گا تمہاری بات کو کہ میں نے بھیجا، تم اس کو کہنا حضر موت والے تاجر کو، تم جب سوتے ہو سونے سے پہلے 1000 درود پڑھ کے سوتے ہو، یہ تمہاری روٹین نے ہمیشہ کی، اور کل تم نے 1000 نہیں پڑھا، 500 درود پڑھ کے سوئے ہو۔ وہ ہکا پکا رہ گیا، اس نے کہا میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی ہے، میرے دل میں رہی ہے، 1000 درود پڑھتا ہوں، کل 500 پڑھا تھا، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ضرور آقا نے بھیجا اس کو، اور آقا نے بتایا ہے، ورنہ اس کو کیا پتا؟ نہ میں اس کو کبھی دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، یہ آ کے میں اندر کی رات کی میری باتیں بتا رہا ہے کہ تم نے 500 پڑھا ہے، کل تم ہمیشہ 1000 پڑھتے تھے۔ تو اس کو یقین آ گیا، تو اس کو خوشی بھی بہت آئی، تو اس نے چاہا کہ محبت سے اضافہ کرتے رہے، کہ یہ بات کو دہراتا رہے، اور میں اس بات پر اتنے 1000 اکٹھے کرتا رہوں، جتنے ہو گئے اس کی قسمت دے دوں گا۔
تو پھر اس سے محبت سے بولنے لگ گیا. پہلے کسی اور طرح بولتا تھا. کہا تم کو واقعہ آقا جی نے بھیجا ہے. کہا انہوں نے بھیجا ہے, آپ کو بتایا بھی ہے نا, آپ کو پتہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن بھولتے تو نہیں ہو نا, ایسے ہی ہوا ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوا بھائی. پھر وہ بات دوہرایا, پھر تو ہاں ہاں کرے, ایسے بھی ایسے بھی. وہ گنتا جائے, جیسے میں 10,000 مانگا تھا, پھر 20 کر دیے, پھر 30 کر دیے, پھر 40 کر دیے, 50 کر دیے, بولتا رہا. اخیر میں اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار مجھے تو چلا جانا چاہیے, تم بہت بے ادب ہو. جب کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا, گھڑی گھڑی کے پھر پوچھتے ہو, پھر پوچھتے ہو, پھر پوچھتے ہو, پھر پوچھتے ہو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا گرم نہ, اگر تو کہتا جاتا نا, گھڑی گھڑی دیتا, مجھے مزہ آ رہا تھا. تو ہر معاملے میں جتنے تم نے پہلے 10 یا 20 مانگے تھے, میں اس میں اضافے کرتا تھا, یہ 20 اور ڈال دیے. پھر تو کہتا, میں کہتا یہ 20 اور ڈال دیے, تو تیرا اتنا لاکھ یا اتنا بن گیا. آگے تو بولتا جاتا, کہتا میں دیتا ہی جاتا, لکھ رہا تھا. اب تو غصے میں آ گیا, تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنا کرم فرمایا آقا نے کہ مجھے یاد کیا اور تم کو بھیجا اور مجھے شرف بخشا. پھر اس نے تھیلی لا کے روپاؤں کی لا کے اس کو دے دی. تو طریقت میں ایسے واقعات بھی, اور بھی واقعات مجھے یاد ہیں. جوان کے وہ محبت کرتا تھا, تو کسی نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا. تو بھی واقعہ پھر بہت وقت چلا جائے گا, بس اتنا ہی کافی ہے. خدا کرے آپ اختلاف میں نہ پڑیں, اور خدا کرے آپ کے ساتھ بھی آقا جی کے معجزے ہوں, تاکہ آپ کے واللہ آقا جی, واللہ آقا جی. خبر زمانے پر دیے, آقا جی نو خبر زمانے پر دیے, آقا جی نو خبر زمانے پر دیے. جیڑا چاوے دل نل رت شاہ جی دا, جیڑا چاوے دل نل رت شاہ جی دا, شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے, شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے, شیخ تے پہلا مریے تانگل بن دیے. آقا جی نو خبر زمانے پر دیے, آقا جی نو خبر زمانے پر دیے, آقا جی نو خبر زمانے پر دیے. مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے, مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے, مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے. خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے, خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے, خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے, خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے. آقا جی نو خبر زمانے پر دیے, آقا سی آئی ڈی والے ان کی عقلیں ختم ہو گئی. اتنی محنت کی, وہ دوسرے جہاز پہ چڑھ کے چلا گیا. وہ حیران ہو گئے. سب پتہ تھا, کہا آئی انہیں. اس کو بھی نہیں بتایا. کہ کل جہاز جائے گا, آگے بدلنا پڑے گا. کہا آج ہی چلے جاؤ, کل نہ جاؤ, آج ہی چلے جاؤ. بعد میں وہ دوسرے دن بڑی خبریں اور بڑے ایسے کہتے ہیں, یہاں تو کوئی نہیں. کہتے ہماری پکی رپورٹ ہے حکومت کی اور پکی سی آئی ڈی سے سعودیہ کی, کہتے ہیں تو دیکھ لو. اور بھی ایسے واقعات ہیں. میرا خیال ہے بس اتنا ہی ٹھیک ہے, بس چلو.
جی نو خبر زمانے پر دیے، آقا جی نو خبر زمانے پر دیے۔ ایک کو چور ہے اغوا کرنے سے لاکھوں نکالیں گے۔ ہاں جی، وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اللہ والا تمہارے سلسلے کا تھا، سبحان اللہ۔ کہ زیارت نصیب ہوئی، آقا جی نے کہا عشاء کی نماز گھر میں پڑھنا، تو آقا کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا۔ اس نے نہیں پوچھا آقا جی آپ تو جماعت کی بڑی اہمیت رکھتے، اس نے گھر میں نماز پڑھی۔ اور وہ باہر بیٹھے تھے، اغوا والے باہر نکلے گا نماز پڑھنے، اس کو پکڑ کے لے جائے گی۔ اور ساری رات بیٹھے رہے، صبح کو اٹھ کے مایوس ہو کے چلے گئے۔ اس کو آقا جی نے نہیں بتایا کہ گھر میں پڑھنی ہے۔ صبح باہر گیا تو ہمسائے ملے، بڑی ہاتھ بڑی قسمت والا تو، اچھا تم کل عشاء کی نماز مسجد میں، کیا کیوں؟ کہاں تیرے ڈکیتی کے لیے آئے ہوئے تھے، تجھے پکڑ کے لے جاتے، اتنے لاکھ کا مطالبہ تھا ان کا۔ اور ساری رات بیٹھے رہے، تبھی نکلے گا، تو نکلا ہی نہیں، وہ چلے گئے۔ اور اس کو نہیں بتایا کہ ڈکیتی باہر آیا، آقا جی نے کہا گھر میں نماز پڑھنی۔ اگر بتا دیتے وہ بھی پریشان ہوتا، چھت پہ چڑھ کے گھڑی گھڑی دیکھتا موریوں میں سے کدھر بیٹھے، کیا نیند نہ آتی، آرام سے سویا۔ بعد میں پتہ لگا تو حیران ہو گیا۔ اور بھی ایسے واقعات میں خط میں کافی ہیں۔ جینو خبر زمانے پر دیے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے۔ اللہ نے مخلوق جھکائی اس در پہ، اللہ نے مخلوق جھکائی اس در پہ، شان بڑی اونچی آقا دے در دیے، شان بڑی اونچی آقا دے در دیے۔ آقا جینو خبر زمانے پر دیے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے۔ جونے داسی نظرانہ لی چلدا اے، جونے داسی نظرانہ لی چلدا اے، جونے داسی نظرانہ لی چلدا اے، ایویں تے نہیں خالی چولی پر دیے، ایویں تے نہیں خالی چولی پر دیے، ایویں تے نہیں خالی چولی پر دیے، ایویں تے نہیں خالی چولی پر دیے۔ آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے، آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے، آقا جینو خبر زمانے پر دیے۔